اہل کفار کی نظر میں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ٹارگٹ مسلمان ہے۔ ایران تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ کوئی اور ہے۔ ایران کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اور معاشی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بنیادی یہی ہے کہ وہ جوہری طاقت نہ بن پائے۔ پورے عالم اسلام کے اندر پہلے سے صرف ایک ملک جوہری طاقت ہے اور وہ پاکستان ہے، جو پوری دنیا کے کفر کے دلوں کے اندر کھٹک رہا ہے۔ اہل کفر کہتا ہے کہ ہم اس کی جوہری طاقت کو بھی ختم کریں، یہ اصل ٹارگٹ ہے۔ اصل پاکستان نشانے پر ہے۔ ہم فرقہ واریت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، انتہا پسندی ہمارے اندر بہت زیادہ آ چکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایران والوں کو مرنے دو، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں، یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے۔ وہ اس لیے نہیں مارتا کہ وہ اہل تشیع ہیں، وہ اس لیے لڑائی کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کافر یہی تو چاہتا ہے کہ ہم آپس کے اندر لڑیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں۔ اسی وجہ سے اس نے کتنے ملکوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ فلسطین کو مارا پہلے، وہ کون ہے؟ وہ اہل سنت ہے۔ پھر افغانستان کو مارا، وہ کون تھے؟ دیوبندی تھے، مارنے والا کافر تھا۔ عراق کو مارا، کیوں؟ وہ اہل تشیع تھے۔ شام کو مارا، کیوں؟ وہ اہل سنت تھے، مارنے والے کافر تھے۔ کافر یہ نہیں سوچتے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیوبند ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل تشیع ہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ مسلمان ہیں۔ اس لیے بھائیو کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، وہ سب کو برابر کے اندر ٹھوکتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر اپنی ٹولیوں کو بس مسلمان سمجھتے ہیں، دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور یہی چاہت، یہی مقصد یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے۔ اس انداز سے کافروں نے ہماری قوت کو ختم کیا ہے۔ خدارا ابھی آپ سوچ لیں، اگر وہ ایران کے اندر آ گیا تو پھر اگلا نمبر آپ کا ہے، اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ ایک طرف انڈیا، دوسری طرف افغانستان، اور تیسری طرف یہ اسرائیل اور امریکہ ہوگا، تو آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے ڈٹ جائیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سلام پہنچے، جزاک اللہ۔